چلی ہوئی بات ملک میں ہے کہ 1 کروڑ لوگ اس ملک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. ایوریج زکوٰۃ 1 کروڑ لوگوں کا نکالا جائے تو لاکھ روپے ہے. 20 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی میں 1 کروڑ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس سے زیادہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں، لینے والوں میں ایمانداروں کی کمی ہے. ورنہ جس ملک میں 20 لاکھ کروڑ کی زکاتیں نکلتی ہوں، یس 20 lakhs، آپ کہیں گے میں کیا حساب پیش کر رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20 کروڑ ہے نا. 20 کروڑ میں زکات دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ رکھ لیتا ہوں میں پورے ہندوستان میں. تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکات کی ایوریج کیا ہوگی؟ 1 لاکھ. تو ہندوستانی مسلمان ہر سال 20 لاکھ کروڑ روپے زکات کی نکالتے ہیں. اس کے باوجود ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے. کیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے. 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجد میں بھی کیوں مانگتا ہے؟ 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مریض انسان مسجد میں اپنے علاج کے لیے بھی کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایمانداری کی کمی ہے. کیوں ہم کہتے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے انشاءاللہ تو 5 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم. اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم بات کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہم بجٹ دینی ہے، وہاں ہم فائنانشیل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ایوریج زکوٰۃ 1 کروڑ لوگوں کا نکالا جائے تو لاکھ روپے ہے. 20 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی میں 1 کروڑ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس سے زیادہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. اتفاق رکھتے ہیں ہم؟ جیسے ہماری غربت کی حالت ہے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے اس ملک میں. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو لا کے حاضر کریں. 1 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ نہیں نکال رہے. اور یہ 1 کروڑ لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس ملک میں، وہ کتنا زکوٰۃ نکال رہے ہیں بتائیے؟ ایوریج 1 لاکھ روپے. ایوریج 1 لاکھ روپے. تو ٹوٹل زکوٰۃ کتنا جمع ہو رہا ہے ہمارا؟ 1 لاکھ کروڑ. کتنا زکوٰۃ؟ 1 لاکھ کروڑ. اب یہ سننے میں لگتا ہے کہ 1 لاکھ کروڑ زکوٰۃ جو نکل رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ 1 لاکھ کروڑ زکوٰۃ ہر سال نکلتا ہے اور پھر بھی غریب غریب ہے، غربت سے باہر نہیں نکل رہا. تو اب سنیے کیوں غریب غریب ہے. کیونکہ ہم زکوٰۃ ہی نکال رہے ہیں، صرف ہم زکوٰۃ سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں. زکوٰۃ منیمم اوبلیگیٹری چیریٹی ہے، وہ تو نکالنا ہے. اس سے اوپر کیا کر رہے ہیں ہم، سوال اس کا ہے. اس ملک میں نیشنل کاؤنسل فار اکنامکس اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ کی ایک ڈیٹا ہے کہ اس ملک میں 33% مسلمانوں کی 20 کروڑ کی آبادی میں سے 33% مسلمان بلو پاورٹی لائن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6.5 کروڑ مسلمان بلو پاورٹی لائن ہے. اب بلو پاورٹی لائن کیا ہوتا ہے؟ یعنی 6.5 کروڑ اس ملک کے مسلمانوں کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے. کتنے سے کم ہے؟ 2500 روپے سے کم. تو یہ 6.5 کروڑ لوگ ہیں. کیا یہ زکوٰۃ مستحق ہیں؟ ہاں یا نہ؟ ہاتھ اٹھائیے بتائیے. ہیں زکوٰۃ مستحق؟ اب جو 2500 روپے سے کم کما رہے ہیں 6.5 کروڑ مسلمان، وہ زکوٰۃ مستحق ہیں. جو 6.5 کروڑ مسلمان 2500 سے کم کما رہے ہیں، جو 2500 روپے سے 15,000 کے بیچ کما رہے ہیں، آج کے ریٹ میں کیا وہ زکوٰۃ مستحق نہیں؟ وہ بھی زکوٰۃ مستحق ہیں. اگر ان کو بھی جوڑ لیا جائے تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسلمانوں کی آدھے سے زیادہ آبادی زکوٰۃ مستحق ہے. یعنی 10 کروڑ سے زائد ہماری آبادی زکوٰۃ مستحق ہے. زکوٰۃ نکال کتنے لوگ رہے؟ 1 کروڑ لوگ. کتنا نکال رہے؟ 1 لاکھ روپے ایوریج. مان لیجئے کہ 1 کروڑ لوگوں نے اگلے 1 کروڑ کو زکوٰۃ دے دیا 1 لاکھ روپے. 9 کروڑ کو 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ کو زکوٰۃ دے دیا. بچا اب بھی 9 کروڑ جن تک زکوٰۃ نہیں پہنچا، جن تک زکوٰۃ نہیں پہنچا. سننے میں لگتا ہے 1 لاکھ کروڑ، یا اللہ زکوٰۃ جا کہاں ہے ہمارا؟ آپ کا 1 لاکھ کروڑ اگلے 1 کروڑ کو گیا لاکھ روپے. اور وہ لاکھ روپے کو 12 مہینے سے آپ ڈیوائڈ کر دیں تو 8,000 روپے. 8,000 روپے کسی کو ماہانہ دے کر آپ زکوٰۃ کی غریبی دور کر دیں گے؟ وہ پہلے سے 1.5 لاکھ کے 50,000 کے لاکھ روپے کے قرض میں ہے، پہلے سے قرض میں ہے وہ.
ہمیں لگتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں، صرف بڑی بڑی محفلوں میں بڑی بڑی باتیں کہ زکوٰۃ سے غریبی دور ہو جائے گی. نہیں میرے بھائیوں، زکوٰۃ سے غریبی دور نہیں ہوگی. زکوٰۃ از چیریٹی. غریبی دور ہوگی فلانتھرپی سے. یہ 9 کروڑ سے زائد لوگ ہیں جن تک ہمارے زکوٰۃ کے پیسے نہیں پہنچ رہے، اور پھر انگلیاں اٹھاتے ہم مدرسوں پر کہ یہ مدرسے والے زکوٰۃ کھا رہے ہیں. کتنا زکوٰۃ کھا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آج اعلان کرتے ہیں، میں ولید رحمانی مان لیتے ہیں کہ میری بات پورے ہندوستان کے لوگ سن رہے ہیں، جو کہ ہوگا نہیں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان کسی کی بات نہیں سنتے. مان لیتے ہیں کہ میری بات سن رہے ہیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے مدرسے کو زکوٰۃ دینا بند کر دیں. چلیے بند کر دیا. اگلے 10 سال میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز آنا بند ہو جائے گی. ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہوں گے جو جنازے کی نماز پڑھا سکیں. ہم میں سے محفل اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں. کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ اپنے بیٹے کی جنازے کی نماز کو پڑھا سکیں؟ کتنے لوگ ہیں اپنی بیٹی کی ہم نکاح پڑھا سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں نکاح کا؟ بتائیے. یہ تو مدرسے کے فارغین کر رہے ہیں. آپ کی جنازے نہیں اٹھیں گی، آپ کی مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوں گی، آپ اپنے بچوں کی نکاح نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کی مسجدوں میں اذان نہیں ہوگی، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے زکوٰۃ خور، زکوٰۃ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا زکوٰۃ کھا رہے ہیں؟ اور جو زکوٰۃ لینے جو آتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تمہارا کتنا کمیشن؟ ارے بھائی وہ بھی غریب ہے. مان لو 50% کمیشن لے لیا، 2 لاکھ میں لاکھ روپے رکھ لیا اپنے پاس. اس لاکھ روپے کو 12 مہینے سے ڈیوائڈ کر دینا، کتنا ملا اسے؟ 8,000 روپے. کیا ہے آج کے ڈیٹ پہ بتائیے؟ لوگ تو 8,000 کے جوتے پہنتے ہیں، 12,000 کے جوتے پہنتے ہیں، 15,000 کے جوتے پہنتے ہیں. ارے غریبوں کو بلا کر ذلیل کرنا امیر بند کرے. اور 1 لاکھ کروڑ کی زکوٰۃ سے ملک کی غریبی دور نہیں ہونے والی. آج ضرورت ہے کہ جو ایلیٹ طبقہ مسلمانوں کا اس ملک میں ہے 10%، وہ زکوٰۃ سے اوپر اٹھے. اور ایک اور بات سمجھے اس میں آپ، جو یہ ایلیٹ طبقہ ہے جو لاکھ روپے زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو یعنی ان کے پاس 40 لاکھ کا ایسٹ ہے. 40 لاکھ کا جس کے پاس ایسٹ ہے وہی لاکھ روپے نکال رہا ہے زکوٰۃ، رائٹ؟ 2.5%. آپ تصور کریں 40 لاکھ روپے گھر میں لے کر بیٹھے ہیں آپ، اور غریبوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کو تو آدھا اٹھا کے دے دینا چاہیے. رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ مجھے ہمیں غریبی سے اور کفر سے بچا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غریبی اور کفر کا کیا تعلق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبی ایک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان غربت کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جائے. اللہ تو ہمیں ان اصولی باتوں کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ سے اٹھنا ہے اگر اس ملک میں غریبی کو دور کرنا ہے. ابھی میں کھڑے کھڑے آپ کو ثابت کیا کہ 9 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک ہماری زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے. حضرت عمر جب خلیفہ تھے نا، تو خلافت کی ذمہ داری کی وجہ سے اپنے بزنس کو وقت نہیں دے پا رہے تھے. تو ایسا ہوا کہ گھر پہ فاقہ آ گیا، ان کے گھر پہ چولہا جلنا بند ہو گیا. تو سارے صحابہ کو جمع کیے اور کہا کہ ایسا ہے میرے گھر کی صورتحال، کچھ ایسا ہے کہ میں خود میرے گھر پہ کھانا نہیں پک رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا میں امت کے ٹریجر میں سے کیا میں کچھ پیسے سیلری کے طور پر لے سکتا ہوں کیا؟ تو کیا لگتا ہے صحابہ نے کیا کہا؟ الگ الگ صحابہ نے الگ الگ رائے دی. وقت کا خلیفہ کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا میں چھوٹی سی سیلری لے سکتا ہوں تاکہ میرے گھر پہ کھانا بن سکے؟ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ رائے دی، سارے صحابہ نے الگ الگ رائے دی. ان سارے صحاباؤں کی رائے میں سب سے بہترین رائے جو میری پرسنل فیوریٹ ہے وہ حضرت علی کی ہے. حضرت علی نے کیا کہا؟ کہ جی عمر آپ اتنی سیلری لے لیں، اتنی تنخواہ لے لیں کہ آپ کے گھر پر 2 وقت کا کھانا بن سکے. آپ کے گھر پر 2 وقت کا کھانا بن سکے، 3 وقت بھی نہیں کہا. میں آج پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم اتنی ہی اپنے پاس رکھ لیں کہ ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا بن سکے، اور بچا ہوا اپنی امت کو دے دیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دے دیا وہ رہ گیا، جو رہ گیا وہ کسی کام کا نہیں. جزاکم اللہ خیرا.